السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم، انعام اور احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا جامع دین عطا فرمایا کہ زندگی کا کوئی بڑے سے بڑا معاملہ اور باریک سے باریک بات ایسی نہیں ہے جو بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر دی گئی. ہر خیر، اچھائی اور کامیابی کے ضابطے تفصیل سے بیان کر دیے گئے. تمام شرور و فتن اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے ضابطے بھی بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ضرورت کو، ہمارے ہر تقاضے کو جیسی ضرورت ویسا تقاضا پورا فرمایا رب العالمین. موجودہ دور اور حالات کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو اس دور میں خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف بین الاقوامی سطح، ملکی سطح، شہری سطح، ہر سطح پر اسلام دشمن قوتیں پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ انتہائی منظم انداز میں لگی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے خاص طور سے نوجوان طبقے کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو ہر طریقے سے مسلمانوں کے درمیان وہ تمام چیزیں پیش کرنے کی، تمام چیزیں ان کے درمیان پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان کو ان کے دین سے متنفر کرتے ہوئے، علماء سے متنفر کرتے ہوئے، خود اپنی قوم کے قائدین سے متنفر کرتے ہوئے ان لوگوں میں ایک قسم کی جھلاہٹ، شکوے کا مزاج، بے چینی، بے اعتدالی، یہ تمام چیزیں پھیلائی جا رہی ہے، اور انداز اور طریقہ کار ایسا اختیار کیا گیا کہ یہ اصلاح اور خیر کے کام. اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم، انعام اور احسان کہ اللہ نے ان چالوں کو بہت پہلے بیان فرما دیا. اگر آپ قرآن کریم پڑھیے، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللہ تعالیٰ نے جو واقعات قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اس کا مقصد تاریخ نگاری، قصہ گوئی نہیں، معلومات میں اضافہ نہیں، بلکہ عبرت اور نصیحت کے اصول اور ضابطوں کے دفاتر ہیں. ایک ایک واقعہ، آپ ایک واقعہ پڑھیے، اگر اس میں آپ تدبر کرتے ہیں تو اس واقعے میں کہیں عقیدے کی اصلاح کے احکامات ملیں گے، کہیں انداز تکلم گفتگو کرنے کا طریقہ ملے گا،
کہیں پر کسی انسان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے یہ ملے گا، ہر واقعے میں آپ کو مختلف پہلوؤں میں مختلف چیزیں ملیں گی۔ اللہ نے کہا اس میں عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ قرآن کریم میں پیش کیا، اور شیطان کی ایک ایسی چال بیان فرمائی ہے جو عام آدمی عام طور سے تدبر کر کے اس طرف نہیں جاتا کہ یہ اس کی چال ہے، کیونکہ عام طور پر جب کوئی شراب پیتا ہے تو آدمی بولتا ہے شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا، جوا کھیلتا ہے تو آدمی اس کو گمراہ کر دیا، قتل کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ شیطانی کام کر رہا ہے۔ لیکن بعض امور شیطان ایسے کرواتا ہے کہ انسان کا دماغ بھی اس طرف نہیں جاتا ہے۔ برائی وہ نیکی کے نام پر کرتا ہے، جنت سے باہر جنت کے نام پر نکلواتا ہے، یہ سب سے خطرناک۔ دینی غیرت کے نام پر دین کے خلاف اقدامات اٹھواتا ہے، اسلامی معلومات اور اسلامی تعلیمات کے نام پر علماء کے خلاف مزاج بنانا، قومی غیرت اور حمیت کے نام پر قوم کو ٹارگیٹ کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی۔ میں انشاءاللہ ہلکی ہلکی مثالیں دے کر تیزی سے پڑھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار اسباق بیان کیے ہیں۔ چونکہ میرا عنوان نہیں ہے اس لیے صرف ایک پہلو کہ آپ غور کیجیے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں تھے۔ جنت میں تو کوئی برائی کی جگہ ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی برا شخص اس میں جائے گا نہیں۔ سلسبیل نامی چشمے سے غسل دیا جائے گا مجرمین کو بھی، جنہیں بعد میں جنت میں داخل کیا جائے گا، تو جا نہیں سکتا۔ اب ایسی جگہ شیطان نے کس حربے کو استعمال کر کے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکالا؟ نیک جگہ، نیکوکار لوگوں کی جگہ، اس جگہ سے۔ الفاظ قرآن کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو وہ کہتا ہے کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے کچھ نہیں ہوگا، بس اتنا ہے، الا ان تکونا ملکین، فرشتے بن جاؤ گے۔ فرشتوں کی ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے قرآن میں، احادیث میں تفصیل ہے اس کی، کہ اللہ نے ان کے اندر نافرمانی اور گناہ کا مادہ ہی نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ان کو بنایا ہی ہے فرما بردار، جو کہا جاتا ہے جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے اتنا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی فرما بردار ترین مخلوق فرشتے، نافرمانی کس کے نام پہ کرا رہا ہے؟ کس کے حوالے سے؟ فرما برداروں کے حوالے سے نافرمانی، یہ شیطان کا حربہ ہے۔ آپ سمجھ لیجیے اللہ نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ میں آگے یہ سب باتیں بتاؤں گا ہمارے یہاں یہ حربے کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا کہتا ہے؟ دوسری بات یہ کہتا ہے الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، ہمیشہ کے لیے جنت میں تھے اور جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ جنت تھے نا، تو کس کے نام پر جنت سے نکالا؟ جنت کے نام پر، فرما برداروں کے نام پر نافرمانی کی۔ یہ سب سے خطرناک چال تھی شیطان کی۔ اللہ نے اسی لیے پہلے واقعہ میں بیان کر دیا تاکہ ذہن و دماغ کھلا رہے اہل ایمان کا۔ جب قرآن پڑھے تو ذہن کی پرتیں کھلتی جائے۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھائی میں تمہارا خیر خواہ۔ یہ خیر خواہی کا ہی ڈھکوسلا، خیر خواہی کا نعرہ لگائیں گے۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اس کو بیان فرما دیا۔ آج کے جو حالات ہیں اگر ہم اور آپ غور کریں تو اسی قسم کے حالات ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان اسلام مخالف چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، بالکل یہی انداز ہوتا ہے۔ اور بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی دوری، ہمارے یہاں فیس بک، واٹس ایپ، ان تمام چیزوں کو استاد بنا لیا گیا۔ علماء سے دوری یہ سب سے بڑی وجہ اور سبب ہے اس کی کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف ایک آیت قرآن کریم کی، ایک
یہ جو ہمارے یہاں واٹس ایپ چلاتے ہیں لوگ، کیا کیا چلتا ہے اس میں، کیا 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 جاتا ہے اس کے ذریعے، پوری قوم کو ڈپریشن میں ڈالنا، احساس کمتری میں ڈالنا، پوری قوم کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کرنا، یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے، ایک منصوبے کے تحت۔ مار کھاتے نوجوانوں کی جو ویڈیوز ہیں، یہ بزدلی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تمہارا تعلق اس قوم سے نہیں ہے جو بزدل ہے، مسکراتے ہوئے موت کا استقبال کرنے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ واللہ جتنا تم زندگی سے محبت کرتے ہو اتنی ہی ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ۔ اگر تمہارے پاس کوئی خوف اور امن کی خبر آئے تو اس کو پھیلا نہ دیا کرو، وائرل مت کرو، بلکہ اس خبر کو پہلے رسول، اب رسول تو ہمارے درمیان ہے نہیں، تو تمہارے درمیان جو اہل فکر، اہل شعور، اہل تدبر، ان کے سامنے پیش کرو کہ اس کو فارورڈ کرنا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے کر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر ایک مرتبہ کس طرح طریقہ کار کیا ہے۔ ایک خبر آئی واٹس ایپ پر، ایک فوٹو آیا، فوٹو کیسا تھا؟ یہ مسلمانوں کو احساس کمتری میں کس طرح مبتلا کرتے ہیں، اور سامنے والا ایک چھوڑ دیتا ہے، باقی کام ہمارے بے شعور کتاب و سنت، صحیح جملہ یہ ہے، کتاب و سنت سے دور لوگ نوجوان کرتے ہیں۔ ایک تصویر آئی، تصویر تھی ایک بدھ جماعت خانے کی، عبادت خانے کی، عبادت خانے کے اندر تمام لوگ جا چکے تھے، اور باہر چپلیں ایسی ترتیب سے رکھی ہوئی تھی جیسے دکانوں میں یا شو روم میں بالکل ترتیب سے رکھی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ لگی ہوئی ایک مسجد کی تصویر تھی، مسجد کے باہر اتاری ہوئی چپلوں کی تصویر تھی۔ ہم مسلمان، ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا صورتحال رہتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو تصویریں ایک ساتھ کر دی گئی، یہ مسلمانوں کا عمل اور یہ بدھ لوگوں کا عمل۔ چل رہی تھی وہ، ہمارے جاننے والے بامبے کے انتہائی تعلیم یافتہ شاعر، صحافی، بڑے شخص، انہوں نے جب یہ فارورڈ کی تو میں نے جب دیکھی تو میں نے ان کو فون کیا اس تصویر کو دیکھ کر کے۔ اچھا، لوگ اس تصویر کو جب بھیجتے تھے تو اس پر تبصرہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ عام لوگوں سے مجھ کو شکوہ نہیں ہے، لیکن آپ کے شعور پر حیرت ہے، آپ کے شعور پر حیرت ہے، آپ نے باہر پڑی ہوئی چپلوں پر تو نظر ڈالی، ذرا سا اندر بھی چلے جاتے عبادت خانے میں۔ کون ہے جو امیر و غریب، جاہل و عالم، فقیر، بادشاہ، سارے ایک لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، اور کون سی صفیں ہیں جہاں ترتیب دولت مندوں کی الگ ہے، کم پڑھے لکھوں کے لیے الگ ہے، ترتیب دونوں دیکھتے۔ آپ نے چپلوں کو دیکھی، اس کو اسوہ بنایا، ہم نے انسانوں کو اسوہ بنایا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مردہ چپلوں کے ذریعے اپنی قوم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ذہن میں موجود ہیں۔ یہ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے آپ دیکھیے، کسی جگہ اگر کوئی دینی اجتماع ہو جائے، یہ جو پیٹرن جو چل رہا ہے یہ بتا رہا ہوں، مسلمانوں کے درمیان ایسی چیزیں جو جس کی بنیاد پر خود مسلمان اپنی قوم کو ڈیگریڈ کرے، اپنی قوم کو خود برا اور گھٹیا بولے، دوسروں کی ضرورت نہیں، اور جب کسی کو بولا جاتا ہے تو ویسے ہو جاتی ہے۔ اور آگے کبھی کسی جگہ کوئی دینی اجتماع ہو، یہ دینی اجتماعات جو ہیں یہ دین کا کام کرنے والی جماعت کے ارکان کے حوصلوں کو مہمیز کا کام کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، ان کے ذریعے حوصلہ ملتا ہے، جو ہمیشہ زمین پر کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک اجتماع ہو جائے تو سارے لوگ الجبرا کے ٹیچر بن جاتے ہیں،
دیکھیے ایک اجتماع میں اتنا خرچ ہوا، اتنا پیسہ اگر جمع کیا جاتا تو ایک یونیورسٹی بن جاتی، ایک ہاسپٹل بن جاتا۔ پڑھتے ہیں نا آپ بھی، اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ دینی اجتماعات ہی کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ ہاسپٹل بنانا ہے آپ کو؟ یہاں سے اٹھیا ایک گلی میں مسلمانوں کی چلی جائیے، ایک گلی میں، ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو 5 موبائل، اور 20,000 سے کم تو موبائل اگر کوئی لیتا ہے تو اس کا اسٹیٹس کم مانا جاتا ہے۔ یعنی ایک گھر میں کتنا موبائل؟ 5 موبائل اگر 20,000 والا ہے تو 1,00,000 کا۔ ایک گلی میں 200 مکانات ہیں، ساتھ جوڑیے، صرف ایک گلی کے لوگ آدھی قیمت کا لینے لگے، ایک گلی کے۔ آپ نے کبھی اس کو نہیں بیان کیا۔ آپ کو تو کنڈم کرنا تھا دینی اجتماع کو کہ اس سے قوم کو نقصان ہو رہا ہے۔ قوم اگر غیرت رکھتی ہے، کام کرنا چاہتی ہے تو یہ فضول خرچی بند کرے، دینی مقامات پر خرچ بند کروائیے۔ آپ دیکھیے نماز پڑھنا ہے مگر غریبوں کو کھانا کھلانا، نماز کو کنڈم کرنا، یہ سب چلتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہی غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہی۔ یہیں پر ذرا سا میں سمیٹ کر کے ایک دوسری بات کہہ دوں، یہ جو چیز ہے پوری قوم کو ڈپریشن، احساس کمتری، منتشر ذہنیت میں مبتلا کرنے کی ایک انتہائی مرتب سازش۔ اب ہمارے پاس سیرت میں اس کے لیے کیا ہوا ہے؟ اسلام میں، میں نے بالکل آغاز میں کہا تھا ایک باریک، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، باریک سے باریک مسئلہ، مکمل اور واضح رہنمائی صرف اور صرف اسلام میں۔ عنوان نہیں ہے ورنہ میں بتاتا۔ شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تقابل ثلاثہ۔ 3 مذاہب کا تقابل کیا ہے کہ کن کن مذاہب میں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو نکاح کرنا ہے تو حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ پڑھیے قرآن 4 پارے کی آخری آیت، کہاں کرنا ہے نکاح؟ اٹھائیے مذاہب کی تعلیمات، ذرا سا لائے تو کوئی وہ لسٹ ہو، کہاں نہیں کہاں ہاں کی، بہت لمبی بحث ہے۔ یہ مکمل نظام حیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گئی۔ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات اس قسم کی چیزیں جو قوم کو احساس کمتری میں مبتلا کرے، برائیوں کو پروان چڑھائے۔ ہمارے یہاں معمولی سی برائی ہو جاتی ہے، پوری قوم کو ٹارگٹ کر کے لکھا جاتا ہے۔ کوئی بھوکا مر گیا، پوری قوم کو ٹارگٹ کر لیا گیا، حالانکہ کتنے زکوٰۃ و صدقات بانٹے جاتے ہیں یہ بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہے تنقید کا، مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا، آپ بھی اسی قوم کا حصہ ہے، آپ بھی اسی جگہ جا رہے ہو۔ ایسا لگتا ہے یہاں اخلاق، مروت، شرافت، تعلیم کے سلسلے میں یہ تمام چیزیں ہیں ہی نہیں۔ حالانکہ تعلیم کا جہاں تک معاملہ ہے، ہمارے یہاں تو اقرا سے شروع ہوا ہے معاملہ، اقرا پڑھ، یہاں سے تو شروع ہوا ہے، وہ کلم عنوان اور بحث ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس پہ کیا سبق ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بڑا مشہور واقعہ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ ڈپریشن، نفسیات، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس جنگ کو پڑھ جائیں گے۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ مدینہ کی کل آبادی سے بڑی فوج مدینہ کو گھیر کر کھڑے ہوئی، اندر یہود، مسلمانوں کی عورتیں اور بچے، بیویاں اور بچے، ایک گڑی، قلعہ نما گڑی اس میں تھی، صرف ایک مرد، اور وہ بھی جنگ پر نہیں جا سکتے تھے عذر کی وجہ سے، اس لیے وہ تھے غیر محفوظ۔ منافقین کہتے تھے، دیکھو یہ کہتے تھے کہ کیسر و کسرا ملے گا، یہ دیکھیے منافقین کا کردار، حوصلے توڑنا، ڈپریشن میں ڈالنا۔
اب تو لیٹرین کے لیے بھی ہم جائیں تو خوف ہے کہ زندہ آتے ہیں یہ نہیں. اگر آپ اس جنگ کو پڑھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب کی عادت، آج ہم خوف کے حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، دشمن پوری طاقت کے ساتھ آ گیا ہے. پڑھیے اس پورے غزوے کے منظرنامہ سے وہ بتا رہا ہوں کیسے حالات تھے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. دل حلق میں آ کر اٹک گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. ایسا عالم کا خوف تھا. یہ پورے حالات میں حضرت سعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا. بہت مختصر کرتا تھا اس بات کو. بھیجا اور ان سے کہا کہ اگر وہ لوگ معاہدہ نہ توڑے ہو، غداری نہ کی ہو، مشرکین مکہ سے نہ ملے ہو، پورا واقعہ پڑھ جائیے، خندق کا پورا واقعہ. ہمارے یہاں آدمی کیا کہتا ہے؟ میں اکیلا کیا کروں گا؟ کہتا ہے نا. نعیم بن مسعود صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا اسلام نہیں معلوم ہے. تو بولے آپ کیا کرو؟ کہا میرے تعلقات دونوں طرف بہت اچھے ہیں، میں اکیلا کیا کروں گا؟ آپ مجھ کے صرف اجازت دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. نعیم بن مسعود ابو سفیان کے پاس گئے، مشرکین مکہ کے لشکر کے سالار. کہا یہود جو ہیں اللہ کے نبی کو کئی بار دھوکہ دے چکے ہیں، اور اب اپنے معاملے کو سیدھا کرنے کے لیے وہ یہ کریں گے کہ آپ لوگ جب حملہ کرو گے تو جنگ نہیں کریں گے، بلکہ آپ سے کچھ آدمی یرغمال مانگیں گے اور پھر ان آدمیوں کو اللہ کے رسول کے حوالے کر کے اپنی صفائی دے دیں گے. تو کل ان سے کہنا کہ ایک ساتھ ہم دونوں کو حملہ کرنا ہے. اور حی بن اخطب نے پوری کوشش کی تھی اس جنگ میں. اب یہاں کہا اور یہ کہا ایسا ہی نہیں، ذرا تاریخ اور سیرت پڑھیے. ابو سفیان کو اپنے وہ دیرینہ تعلقات کی یاد دلائے، وہ خیر خواہیاں جو کی تھی وہ یاد دلائے. اس جذبے کو پہلے خوب جوان کیا. کہا تم سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہے؟ ہمارے یہاں کسی سے بات اگر منوانا ہے تو جاتے ہی ساتھ آدمی کہہ دیتا ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے گفتگو میں. یہ سب سیرت کا حصہ ہے، یہ سب دین کا حصہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب سفیان نے کہا بالکل یہ ایک بات تمہاری ایسی نہیں ہے جس کو نظر انداز کیا جائے. اب یہاں سے وہ پہنچے یہود کے پاس. ان کو بھی بتایا کیسے اپنے تعلقات، لین دین کے معاملے میں کبھی میں نے تم سے سودے بازی کی، لینے کے معاملے میں سختی کی، یہ محبت ہی ہمارے تعلقات تھے. لیکن ایک بات بہت ٹینشن ڈال دماغ پر ایک دم دباؤ. کیا کہا کہ یہ مکہ والے کتنی بڑا بھیڑے ہیں اللہ کے نبی سے. کیا کر لی؟ بدر میں آئے تھے 1000، 70 مارے گئے، 70 کو چھوڑ کر بھاگے قید. احد میں کیا کر لیے؟ اب تک کیا کر سکے ہیں؟ ابھی پھر ایسے ہی چھوڑ کر کے بھاگیں گے میدان جنگ سے. تو آپ کیا کرو گے؟ تم تو یہی مدینہ میں رہتے ہو. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف پلٹیں گے تو کچھ سیکورٹی ہے؟ وہ تو باہر کے ہیں، تم کو تو یہیں رہنا ہے بیوی بچوں کے ساتھ. سوچے کچھ آگے پیچھے کا. کہا بات تو بہت صحیح. تو کہا ایک کام کرو، وہ بولتے ہیں نا ہم خط پکڑنے آئے ہیں، جائیں نا. اس کے لیے ان کے کچھ آدمی بولنا ہمارے پاس، اور وہ بھی ایسے ویسے نہیں چلیں گے، خاص یرغمال. ایک آدمی ہے نعیم بن مسعود. ہم مسلمان ہیں، جہاں حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں قدم جمے ہوتے ہیں اہل ایمان کے. ابھی گزرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ایک جملہ کہوں گا سر. ابھی اسوہ ابراہیمی بے شمار اسباق میں سے ایک سبق کیا ہے؟ ہم نے غور کیا، حکومت آپ کے خلاف تھی، آپ کا پورا خاندان، پورا معاشرہ بالکل اکیلے. ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے تو کہتے ہیں کوئی ساتھ نہیں دیا، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. اسوہ ابراہیمی کیا ہے؟ نگیٹو نہیں، پازیٹو. جب فرشتے نے آ کر کے کہا تو یہ شکوہ نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے.
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اہل ایمان کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، یہ جملہ نہیں۔ احساس محرومی کا نام توحید نہیں، احساس عطا کا نام توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک آدمی کے بدلے 100، 2 کے بدلے 200، غار کے دہانے پر پہنچ گئے لوگ۔ ابو بکر صدیق سب سے بڑے جانثار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، اگر پیروں کی طرف دیکھنے میں تو ہم پر نظر پڑ جائے گی، مجھ کو اپنی پرواہ نہیں۔ اور اس کا مظاہرہ بھی کیا تھا جب راستے میں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر یہ کیا ہے؟ کہا مجھ کو جب لگتا ہے کہ حملہ آگے سے ہوگا تو آگے آ جاتا ہوں، جب لگتا ہے پیچھے سے تو پیچھے آ جاتا ہوں، جب دائیں سے تو دائیں، جب بائیں سے بائیں، تاکہ کوئی بھٹکا ہوا تیر آئے تو صدیق کا سینہ ہو۔ سب سے بڑے جانثار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو واللہ ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اب تو کوئی نہیں ہے نا۔ وہ 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا یہ عقیدہ ہے؟ لوگوں کے ساتھ چھوڑنے، بڑی طاقتوں کے مقابل آنے، یہ سب خوف نہیں ہوتا ہے، سب سے بڑی قوت کی امید رہتی ہے، موہد یہ ہوتا ہے۔ خیر بات ذرا پھیل جائے گی۔ نعیم بن مسعود نے یہودیوں کو جب سمجھایا، کہا بات تو بالکل درست ہے، اب اس کے بغیر نہیں ہوگی، ختم۔ جب ابو سفیان کے آدمی پہنچے وہاں تو کام تو پورا ہو چکا تھا۔ کہا کہ کل ایک ساتھ حملہ کرنا ہے، تم اندر سے ہم باہر سے۔ کہا رکو، پہلا ایک کام یہ کہ تمہارے انتہائی خاص کچھ لوگوں کو ہمارے پاس یرغمال کے طور پر چھوڑو، اس لیے کہ بیچ جنگ میں تم کو جانا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، کل تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے، سنیچر ہے، سنیچری کو تو مچھلی پکڑے تھے تو ہمارے باپ دادا ہی تھے جن کو بندر بنایا گیا تھا، اصحاب السبت، کل نہیں۔ ابھی مشرکین مکہ کہ نعیم نے تو صحیح کہا کہ ایک اکیلے آدمی، اب واقعات پڑھیے اس کے پورے۔ میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں ہمارے یہاں نوجوان اس کی ذہانت سے متاثر ہے، کبھی آپ صحابہ کی ذہانت کے واقعات پڑھیے۔ اب اسی ضمن میں چلتے چلتے بیان کر دوں۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو تام الضبط ہے، قوت برداشت ہے، حیرت ہوتی ہے جب آدمی پڑھتا ہے۔ میں تو کانپ گیا تھا اس واقعے پر سے۔ اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر، آج کچھ لوگ جو صحابہ پر تنقید کر رہے ہیں، صحابہ پر تبصرے کر رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ، یہ سمپل اور نمونہ ہے اسلام کا۔ یوں ہی نہیں کہا تھا، وقت نہیں ہے مگر میرے پاس میں بتاتا ایک ایک مثالیں کیا تھے وہ۔ یہ ایک واقعہ سنیے۔ اسلام نے مزاج دیا ہے نا، رحماء بینہم، اپنے بھائیوں کے لیے رحم دل، اشداء علی الکفار، یہ مزاج دیا ہے نا اسلام نے۔ دیکھیے رحماء بینہم کی تفسیر، عملی تفسیر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترمہ حضرت یمان، غزوہ احد میں جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو مشرکین کے لشکر کے ایک شخص کو دھوکہ ہوا، اس نے شور کر دیا اللہ کے نبی کی شہادت۔ اس کی وجہ سے پھر وہ پوری تفصیلات ہے کہ کیسے لوگوں کے حوصلے ٹوٹے، کسی نے ہتھیار رکھ دیا کہ اب جنگ لڑ کے کیا کریں گے۔ کسی کا جملہ یہ تھا انس بن نضر کا کہ اللہ کے نبی اپنا کام کر گئے، اب تم جی کر کیا کرو گے؟ آگ کی پتلی بھی حرکت کرتی رہی، اللہ کے ہاں کوئی جواب تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ اٹھو، مجھ کو احد کے اس پہاڑ سے
اس کے پیچھے سے جنت کی لپیٹیں آ رہی ہے خوشبو کی. کسی کا یہ جواب تھا. یہ خبر پہنچی مدینہ. مدینہ زیادہ دور نہیں ہے. اہل مدینہ اسی میں حضرت حنظلہ تھے، غسیل الملائکہ. ان کا نکاح ہوا تھا ایک دن پہلے. غسل کرنے بیٹھے، ذرا سا پانی ڈالا اور خبر آئی، تلوار اٹھائی اور میدان جنگ شہید ہوئے. گیلا بدن ملا. لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ملائکہ اس کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں. ملائکہ نے اس کو غسل. اسی میں حضرت جمال تھے. یہ جو صحابہ پر آج انگلیاں اٹھا رہے ہیں، زبانیں صحابہ کے بارے میں نکال رہی ہیں، ان کی چل رہی ہے. سنیے، حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی میدان جنگ پہنچے. اس دور میں کوئی خاص وردی رہتی نہیں تھی کہ سامنے والے لشکر کا یا اس لشکر کا، سب جن کا جو لباس. حضرت یمان جب داخل ہوئے میدان جنگ میں تو مسلمانوں نے سمجھا سامنے کے لشکر کے آدمی ہیں اور ان کی طرف لپکے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں پڑ گئی کہ والد محترم آ رہے ہیں. اپنے آپ کو رکھیے، کلیجہ کانپ جائے گا. جب دیکھا کہ مسلمان تلواریں لے کر لپکے تو بڑی بلند آواز میں کہا، لوگوں یہ میرے والد یمان ہے، یہ مسلمان ہیں. لیکن آواز کے ساتھ ساتھ تلواریں بھی چلی اور تلواریں اپنا کام کر گئی. حضرت یمان اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھ شہید ہو گئے. یہ دیکھیے رحماء بینہم. یہ دیکھیے حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ میرے والد یمان تھے. رکھیے اپنے آپ کو اس مقام پر. کیا ہم یہ بول پائیں گے؟ ہماری زبان سے صرف اتنا نکلے گا، میں بول رہا تھا نا. ہے اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. یہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات تاریک تھی، بڑی سرد رات تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب لوگ بیٹھ کر کے آنکھ تاپ رہے تھے. میں بھی بیٹھا ہوا تھا. 1400 صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی کہتے ہیں حذیفہ اٹھو. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرا نام اگر اللہ کے نبی نہیں لیتے تو میں نے ہرگز نہیں اٹھا. اتنی تاریک رات تھی، اتنی سرد رات تھی. اور میں اس سے پہلے ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیے. آپ نے کبھی کسی بھی آدمی کا، غلط آدمی کا انتخاب نہیں کیا ہے کام کے لیے، کیونکہ اس سے آدمی بھی ضائع ہوتا ہے اور کام بھی خراب ہوتا ہے. ہمارا معاملہ یہی ہے، ہم اسی لیے ناکام ہیں. ہم لات دیتے ہیں لوگوں کو پر اپنی پسند کے لوگوں کو. اللہ کے نبی کی سیرت کامیاب قائد یہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا حذیفہ اٹھو اور جا کر دشمن کی خبر لا. اور ایک جملہ ساتھ میں کہا کہ صرف خبر لانا اور کچھ مت کرنا. وہ جانتے تھے یہ کون ہے حذیفہ، یہ اپنے اوپر کتنا سخت کا مادہ رکھتا ہے. یہ حذیفہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. سنیہ ذہانت کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ گئے تو کہتے ہیں ابو سفیان میرے تیر کی زد میں آ گیا، مگر تاک کر مارتا تو مار دیتا. لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا، کچھ نہیں کیا. ایک جگہ بیٹھ کر آنکھ تاپنے لگے. ابو سفیان بہت چالاک آدمی، بہت چالاک تھے. یہ ان کی بھی ذہانت کے واقعات ہیں. اللہ کے نبی کا جن سے سابقہ پڑھا تھا وہ ذہین ترین لوگ تھے. ہمارا سابقہ تو ایسے لوگوں سے پڑھا بھی نہیں. کیا ہوا؟ ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا. کہا لوگوں مدینہ کے لشکر کے کچھ لوگ ہم تمہارے درمیان آ گئے، اس لیے ہر شخص اپنے بازو والے کو چیک کر لے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اعلان ختم ہوا اور میں نے بازو والے کی کلائی پکڑی. تیرا نام کیا ہے بتا. تو وہ پورا قبیلہ سب نام بتا دیا. پوچھنے والے سے کوئی پوچھتا ہے. ابھی ہم لوگ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں. ہم لوگ رہتے تو کیا بولتے ہیں؟ آکوٹ کا بولیں گے کہ امراوتی کا بولیں گے. سوال اتنا تیز دماغ آدمی کہ فوری ایکشن. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، چابی سے چلنے والے کھلونے نہیں تھے. فوری ایکشن. سامنے والے سے پہلے سوال کر لیا.
بولے اس نے مجھ کو پوری تفصیل بتا دیا بیٹھ گیا، میں صرف ضمناً بتایا۔ اسی غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو بھیجتے ہیں۔ حضرت سعد جب گئے تو جملے پڑھ گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دیکھو سعد، اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو سب کے سامنے آ کر بتا دینا، اور اگر ہمارا ساتھ چھوڑ کر دھوکہ دے رہے ہیں یہود، یہ حوصلہ ٹوٹنے والی خبر ہے، لوگوں کے سامنے اس کو اعلانیہ نہ بیان کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ قوموں کی ذہنی تربیت کب بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، کس قسم کے جذبوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے، یہ پوری سیرت میں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں، صحابہ کرام کے واقعات میں ملے گا۔ ہمارے یہاں آج جو منہج جانتے ہیں یا دین، بہت ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو منہج جانتے ہیں نا دین، آج صحابہ کرام کی ذات پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان کے اوپر نقد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تربیت کی ایسی تھی، اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، ایسا ایمان، وہ کیسے تھے؟ اب پوری سیرت پڑھ جائیے، پوری تاریخ پڑھ جائیے۔ حضرت ماعز اسلمی غامدیہ، حضرت ماعز اسلمی غامدیہ، یہ دونوں کے واقعات دونوں سے غلطی ہیں، لیکن عام عالم بھی اس کو توبہ کے تناظر میں بیان کرتے ہیں۔ اگر اس جاہل کو دے دیا جائے تو توبہ کا ہٹا کر کے زنا کے تناظر میں بیان کرے گا مرزا۔ میں آگے چل کر کے بتاؤں گا اس کے بارے میں، یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ سنیے، حاتم ابن ابی بلتع صحابی، کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے جانتے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر لیٹر لکھ کر بھیجا تھا مکہ، مقام شوط پر حضرت علی اور حضرت سعد کو اللہ کے نبی نے بھیجا، اور ان کو اس بڑھیا کو پکڑ کر لائے تھے۔ اللہ کے نبی سے کہا میرے خاندان کا کوئی نہیں ہے اور میرا گھرانہ وہی ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، صرف اس لیے کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اس کا اندازہ نہیں تھا مجھ کو۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، یہ بدر کے شرکا میں سے۔ اور اس کے بعد سن لیجئے، تاریخ میں ایک واقعہ نہیں بتا سکتے، ایک کہ کسی نے حاتم ابن ابی بلتع کو منہ پر کہا ہو، ایک واقعہ نہیں بتا سکتے۔ یہ آج جو تنقید کر رہے ہیں صحابہ کی تربیت کیسی، دین کیا ہے، سنیے، واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ حضرت ام سلیم اور حضرت طلحہ، اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے، یہ اسلامی مزاج اور تربیت ہے۔ کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی نے کہا ہر شخص اپنے ساتھ 2 لوگوں کو لے کر جائے۔ حضرت ابو طلحہ نے بھی کہہ دیا، گھر آئے، ام سلیم سے کہا یہ ہماری مائیں اور یہ ہماری بہنیں، یہ ہماری خواتین ہیں، ہم لوگ نوجوانوں کی، عورتوں کی، خواتین کے واقعات تو بیان کرتے ہیں، کبھی ہمارے ہی نوجوان ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں، ہمارے ہی نوجوان ہیں جو تلاوت کرتے ہیں۔ ابھی 9 ذی الحجہ تک کے میں نے دیکھا ایسے نوجوانوں کو جو پورا 9 دن روزہ تھے، 9 دن میں قرآن کریم کی تلاوت رمضان کے انداز میں، کسی ایک دن تہجد نہیں چھوڑی۔ میں جانتا ہوں ایسے نوجوانوں کو، ہم نہیں کبھی بیان کرتے، ہم تو نم کا لاوالی پن قوم کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ نیکی کے جذبات پروان چڑھے تو نیکی کے واقعات بیان کرنا ہے، اچھائی اور خوبی بیان کرنا ہے۔ زندہ تو چھوڑ، مردے کی بھی نہیں بیان کر سکتے، زندے کی تو غیبت ہو جائے گی، مردے کے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، خوبیاں بیان کرو۔ کیا ہوا؟ آپ گھر آئے، کہا 2 لوگوں کا لانا ہے، اہلیہ کہتی ہے کھانا نہیں ہے، صرف 2 لوگوں کا ہے، مگر ذرا سا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا لیٹ لانا، بچوں کو سلا دوں گی تسلی دے کر، اور میں جب وہ مہمان آئیں گے چراغ سیدھا کرنے کے بہانے بجھا دوں گی، تم کھانا مت کھانا، صرف تم ہاتھ منہ تک لے کر جانا، انداز اختیار کرنا کہ کھا رہے ہو لیکن کھانا مت۔ ویسا ہی ہوا، آئے، چراغ بجھا، طلحہ ساتھ بیٹھے ہیں، برتن کا ہاتھ جاتا ہے لیکن خالی منہ تک جاتا ہے، منہ چل رہا ہے۔
رات کی تاریکی میں وہ نیکی کی گئی، ساتھ بیٹھے مہمانوں کو بھی خبر نہیں، لیکن رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے نبی کو وحی کی اور وہ تاریخ کی روشنی میں آئی۔ یہ اسلامی مزاج، کن چیزوں کو بلانا ہے، کن چیزوں کو بیان کرنا ہے، نیک جس کے ذریعے خیر خواہی کے جذبے اٹھائیے 2800 پر آئیں گے تماسا، اس کی تفسیر میں لوگوں نے بیان کیا اس کا کیسے خبر لگی، اللہ کو اتنی پسند آئی یہ ادا، یہ نیکی، اس کو پروان چڑھانا، یہ اسلامی تربیت ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ انداز صحابہ ہے۔ اس کے مطابق ہمارے یہاں آج مزاج کیا چل رہا ہے، قوم کو برا بولنا، علماء کرام کے بارے میں منفی تبصرے کرنا۔ دیکھیے یہ تو پوری دنیا میں تحریک چل رہی تھی، مدارس کو دہشت گردی کا اڈا کیا سمجھ رہے تھے آپ؟ یہ معمولی چیز ہے، اسٹڈی کی گئی باقاعدہ، جب ان کے لباس نہیں بدل سکے تو ان کے کردار اور دماغ کیا بدلیں گے؟ پروپیگنڈا کیا گیا۔ علماء جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں ان سے متنفر کرنا، آپ علماء کی جماعت کو کبھی نہیں دیکھیں گے قوم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ جتنے واقعات بتایا کہ قوم ایسی قوم ایسی، یہ نہیں، قوم کی اصلاح کی فکر میں ان سے متنفر کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، ان کی وجہ سے دین سے دور ہونا۔ اب میں پھر پہلی بات پر آؤں گا، کیسے؟ وہی شیطان کا لبادہ دین کے نام پر کتابیں کھول کھول کر کے بتاؤں گا، میں اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ علماء سے رجوع ہونا کتنا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ ایک بہت مشہور واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، بہت مشہور۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، بنی اسرائیل میں معاف کیجیے گا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی 99 قتل کیا، 99۔ اب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اتنا قتل کرنے کے بعد کیسے زندگی گزرے، تو دماغ میں آیا کہ توبہ کرنا چاہیے، شاید کوئی راستہ نکلے۔ حدیث پڑھیے، وہ ایک زاہد کے پاس گیا، عالم کے پاس نہیں گیا، زاہد، بہت عبادت گزار تھا، بہت متقی تھا۔ یہ بھی منہج کے خلاف بات ہے، منہج کے خلاف جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ حدیث کے خلاف کہہ رہا ہے یا قرآن کے، تو ان کی خدمات گناتے ہیں۔ یہ نہیں کیا جاتا ہے، بات ہو رہی ہے کس پر اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ شعور ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک معاملہ آیا، مقدمہ، آپ اس مقدمے کے معاملے میں بات چیت کر رہے تھے، شکایت کرنے والا شکایت دے رہا تھا، ایک آدمی آیا، امیر المومنین، ارے میں اس کو جانتا، بہت اچھا، بہت شاندار آدمی، بہت اچھے آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کیسے جانتے ہو؟ کہا ہر نماز میں اول وقت میں حاضر ہو جاتے ہیں، ذکر و اذکار، دینی کاموں میں نے بڑھ چڑھ کر دیکھا حصہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسا، دیکھیے غور سے سنیے، کبھی ایسا لین دین کیا ہے جس میں وہ غالب اور تم مغلوب ہو؟ یعنی وہ بول دے میں نہیں دیتا تو تم کچھ نہیں کر سکتے، ایسا لین دین کیا ہو جس میں اختیار پورا ان کے ہاتھ میں ہے؟ تو بولے نہیں۔ اچھا، کبھی تم نے اس کو غصے کی حالت میں، آدمی کو پہچاننے کی یہ صفتیں یاد رکھیے، غصے کی حالت میں دیکھا ہے انتہائی شدید؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا تم نے 3 دن سے زیادہ اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان سے کوئی معاملہ کیا ہی نہیں اور تم اس کی صفائی دے رہے ہو معاملات میں، تم نے تو صرف اس کی عبادت دیکھی ہے۔ کہاں کیا بات بولنا چاہیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کی سمجھ اور شعور چاہیے۔ خیر، وہ 199 لوگوں کا قاتل گیا زاہد کے پاس، فتویٰ ہمیشہ عالم سے پوچھنا چاہیے، فَاسْأَلُوا اہل ذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، پختہ علم والوں سے ہمیشہ علماء سے پوچھنا چاہیے۔ گیا جا کر کے بولا، اب ایسے ہی جواب دیا ہوگا نا، 199 کو مار کر آیا ہے، اب توبہ کرنے آیا ہے، تیری قبول ہوگی،
ताने उन्हें दिया होगा, कातिल तो था, हट से उसको भी मार दिया, हो गए पूरे से। ये देखिए आलिम नहीं था। अब उसके बाद हदीस के अल्फाज पढ़ गए, एक आलिम के पास गया। जब उस आलिम के पास गया तो उस आलिम ने कहा, तू अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होता है, तौबा कर, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है अपने बंदों के लिए। और सिर्फ ये नहीं बताया यह है आलिम, वो अहले किताबी नहीं, वो आलिम था। आलिम ने कहा, जिन लोगों के दरमियान 99-100 कत्ल किया है तूने, उनके साथ अब न रहना। मैं बस्ती बताता हूँ नेकोकार लोगों की, या वहां जाकर रहे, हल भी बता दिया, वाकये की तफसील जाने दीजिए। क्या फर्क हुआ आलिम और गैर आलिम में? गैर आलिम ने जल्लू फजल्लू, खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया, मारा गया गलत जवाब देकर, और उसको भी एक और जुर्म पर मजबूर किया। यह होता है वाकया बेशुमार। अहले इल्म से राबता हमारे आज के दौर में जो ये चल रहा है सिलसिला कि नेट और फेसबुक पर बाकायदा उलमाए किराम के खिलाफ एक तहरीक का अंदाज इख्तियार किया गया है, और ये आज से नहीं चल रहा है। यह आपको मौलाना मौदूदी के पास से मिलेगा, डॉक्टर इसरार के पास से मिलेगा। मज़हब की तफसीलात नहीं बयान कर सकता क्योंकि यह आलिम नहीं थी। असल में फतवा देना, फैसला कुन बात सुनाना, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, फलौला नफर मिन कुल्ल फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, सब मत निकलना, एक गिरोह होना चाहिए। यह खास होता है। बिल्कुल आसान मिसाल देकर समझाता हूँ। मोटरसाइकिल चलाना सबका काम है, चलाते हैं ना, लेकिन अगर बिगड़ती है तो चाबी लेकर बैठ जाते हो, क्या करते हो? खोलने लगते हो। आपको भी मालूम है कि खराब कर डालूंगा, मैकेनिक के पास लेकर जाते हो। तो चलाने से नहीं रोका गया है, मगर अब फिटर नहीं हो, सिर्फ आपके पास एक चाक और एक हैंडल है, तो अब हैंडल की जगह चाक, चाक की जगह हैंडल फिट करोगे तो जरा सा मसला तो खड़ा होगा ना, खड़ा होगा। ये गैर उलमा का मामला है। इस्माइल गोजरान वाला जैसा इंतहाई ज़हीद, इंतहाई मतीन, इंतहाई जबरदस्त मुफक्किर इरशाद फरमाते हैं कि मौलाना मौदूदी इल्म के जिस मारूफ शाहरा से गुजरे भटक गए, मैं वहां रुकना नहीं चाहता। वो एक खुद मुस्तकिल उन्वान है, समझ के बाहर। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 40वीं पुश्त से अपने को कहते थे, 40वीं पुश्त से। इनको भूला नहीं था। इसके इल्म का अंदाजा लगाना है तो सिर्फ इससे लगाओ। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, और यही चीज मिर्जा बयान करके नौजवानों का सेहन खराब करता है। इख्तिलाफ हुआ। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुतालबा क्या था? क्या मुतालबा था? हुदूदुल्लाह का निफाज। आप हुकूमत नहीं मांग रहे, आप सिर्फ कत्ल उस्मान का किसास और इस्लामी ममलिका का काम ही है। लोगों ने गलत फहमियां पैदा कर दी। वो एक लंबी बहस है, जंग हुई इन लोगों के दरमियान। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में राफ़ज़ियों ने मशहूर किया बहुत सारी बातें कि हजरत अली के खिलाफ आपने लोगों को मिंबर पर बुलवाया है। कुछ उसमें है, कुछ ज्यादातर मशहूर किया। अब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ पूरी एक किताब लिख मारी। एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी जमात इस्लामी के कहते हैं कि मैंने खिलाफत और मलूकियत पढ़ने के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहना चाहिए। लेकिन यही मौदूदी साहब उन राफ़ज़ियों के बारे में, अगर आप इनकी तहरीर पढ़ें, ईरानी इनकलाब मेरे दिल की धड़कन है, हजरत खुमैनी को मैं अपना इमाम मानता हूँ। ये कौन है? सिर्फ एक चीज बताओ, अकीदा है राफ़ज़ियों का कि तमाम साहबा अल्लाह के नबी के बाद मुर्तद और काफिर हो गए सब। बाद रवायतों में 4, बाद रवायतों में 5 को छोड़कर हजरत अली, हजरत सलमान फारसी, हजरत मिक़दाद इब्न असवद, अम्मार इब्न यासिर और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, जो सबको काफिर कहे और गालियां देवे,
وہ آپ کے امام اور صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے تو آپ نے پوری ایک کتاب لکھ دی جن کے اوپر بیعت کیا حضرت حسن نے، حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود علی کے گھرانے. وہ ایک الگ لمبی بات ہے، عجیب معاملہ. یہ علم دین نہ ہونا، صحیح منہج کا نہ ہونا، اس کی بنیاد پر. خیر، میں اس طرف آتا ہوں کہ مرزا بڑی تیزی کے ساتھ علماء کرام سے متنفر کرنا، دور کرنا. ابھی وقت کم ہے، میرا تقریباً وقت ہو چکا ہے. میں صرف یہ بتا دوں، ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا. کیا ہوتا ہے مرزا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی نام لیتے ہیں، جب بھی نام لیتا ہے، آپ سنیے، کبھی نام نہیں لے گا مولا علی کا. یہ رافضیت. اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا، یہ حضرت اسامہ کے بارے میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں معاف کرنا. اور اللہ کے نبی نے کہا خالد کو سیف اللہ، ذوالنورین، ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامہ، حضرت سعد کے بارے میں کہا میرے ماں باپ تم پر قربان، طلحہ کو کہا زندہ شہید. جب ان کا نام آتا ہے تو یہ سب صفتیں کیوں نہیں بیان کی جاتی ہیں؟ کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ رافضیوں کے لیے انتہائی نرم گوشہ. میں نے ابھی ایک کلپ سنی تو حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا. یہ کیا ہے؟ اس میں حضرت کہتے ہیں کہ میں 5 نمازیں 5 طریقے سے پڑھتا ہوں. سن لیجیے، آپ نیٹ پر سب موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ تو وہی ہے، ہم طرز جنوں کچھ اور ہی ایجاد کریں گے. صرف آگے جا رہا ہوں. ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا، میں نے اس کو نارمل سمجھا، لیکن مرزا کیا ذہن خراب کر رہا ہے لوگوں کا. یہ مستقل شیخ کے خطابات ہوتے رہتے ہیں، سنیے، مستقل اس پر کہنے والا ہے مرزا. یہ ایک روایت بیان کر رہے ہیں، تو یہ روایت کس طرح بیان کی ہوگی؟ غیر عالم کا فرق کیا پڑتا ہے؟ کتنا بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں، کتنا بڑا. ایک نوجوان، پہلے یہ واقعہ سن لیجیے جو حقیقی ہے، میرے ساتھ پیش آیا. جب مرزا کی کلپ میرے پاس کسی نے بھیجی تو مجھ کو سمجھ میں آیا یہ کیسے لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہے، اور جاہل کیسے اس کے پیچھے جا کر کے گمراہ ہو رہے ہیں. ہماری مسجد میں ایک جگہ درس ہوتا ہے مالیگاؤں میں میرا، وہاں ایک نوجوان نماز کے لیے آتا تھا تو جمع بین الصلاتین پڑھتا، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، اور ہمیشہ ایسے پڑھتا تھا. یعنی دن بھر میں 3 وقت اس کا نماز پڑھنے کا معمول. اب جب نوجوانوں نے اس سے کچھ گفتگو کی، بحث کی، تو وہ کہنے لگا، روایت بیان کی اس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی وجہ کے، نہ جنگ کا خوف تھا، نہ دشمن کے حملے کا، نہ سفر دریا تھا، اور نہ بارش، آپ نے جمع بین الصلاتین کی. یہ بیان جواز کے لیے ہے، جمع بین الصلاتین پڑھی. اب اسی لیے میں جمع بین الصلاتین پڑھتا. نوجوان نے جب مجھ کو بتایا تو میں نے کہا جب میرے سامنے آئے تو مجھ سے ذرا سا بات کرا دینا. دوسرے روز درس تھا، وہ آیا، درس کے بعد ملاقات کرائی نوجوانوں نے، تو میں نے پوچھا تم جمع بین الصلاتین پڑھتے؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے یہی روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور ہے اجازت. مولا بولے میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. تو اس بات کا آغاز یہ کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، اللہ کے رسول نے خود پڑھی ہے. میں نے اس سے پوچھا کچھ مت بتائیے، صرف یہ بتائیے یہ اس طرح اللہ کے نبی نے کتنی بار پڑھی ہے زندگی میں؟ کتنی بار پڑھی ہے؟ چالاک پڑھا تو فوراً پہنچ گیا جہاں میں لے جانا چاہتا تھا، کوئی بول ہی نہیں رہا. میں نے کہا کتنی بار پڑھی ہے؟ جواب دے. بڑی دیر بعد کہتا ہے 1 بار. تو مولا اور ہمیشہ کیسے پڑھی ہے؟ تو کہا اس کے وقت پر. تو مولا ہمیشہ کی آپ مخالفت کرتے ہو یہ بولو، یہ آپ کہیے مت
کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، ہمیشگی کا جو عمل اللہ کے نبی کا اس کا مخالف ہے، یاد کریے۔ اب وہ پریشان ہو گئے، گفتگو ہوئی، بہرحال میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ آپ کو کسی عالم سے جا کر پوچھنا تھا، یہ بیان جواز کے لیے اس وقت کافی لمبی گفتگو۔ اب جب میں نے مرزا کی کلید سنی تو وہاں پر جو بات مجھ کو کہنا، بس اس بات کو میں کہہ کر کے پھر سمیٹوں گا مجبور کہ اس کے بعد یہ حضرت وہ واقعہ بیان کر رہے تھے یہی، اور پھر اس کے بعد عورتوں کے لیے سہولت ہے، یہ جملہ ہے اس کی کلید، اس آدمی کی کلید میں، اب عورتوں کو 3 وقت نماز پڑھنا ہے، اور انداز یہ اختیار کیا جیسے صحابیات ایسے ہی پڑھتی تھی، انداز یہ اختیار کیا، کھل کر نہیں کہا۔ کون سی عورتوں کو یہ اجازت دی گئی؟ اب اس میں جو جملہ میں کہنا جا رہا ہوں، وہ حضرت کہتے ہیں کہ علماء بیان نہیں کرتے ہیں، یہ روایت موجود ہے، علماء بیان نہیں کرتے، میں بیان کرتا ہوں۔ یہ جملہ اکثر کہتا ہے وہ شخص۔ سب سے پہلی چیز، یہ روایت حدیث کی کتاب میں ہے۔ دنیا میں کتنے مدارس ہیں؟ کمی ہے کچھ مدرسوں کی؟ ہر مدرسے میں حدیث کی کتاب میں طالب علم کو استاد یہ پڑھاتا ہے، جھوٹا اور کذاب ہے۔ لاکھوں مدارس کے کروڑوں طلبہ کو علماء بیان کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جو انداز ہے یہی ہے کہ علماء بیان نہیں کرتے ہیں، میں بیان کرتا ہوں۔ اگر اس کو بیان نہیں کیا جاتا تو یہ واقعات 1400 سال پہلے اس کو کیسے معلوم پڑتے؟ یہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے، نہیں تو تجھ کو معلوم کیسے پڑا؟ عقل سے پیدل کیا بول رہا ہے اندازہ اس کو۔ اب سنو، علماء کیوں نہیں بیان کرتے؟ علماء کو اس کا شعور ہے کہ اس کو کیا بتانا ہے، یہ شعور ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی پرائمری کا طالب علم ہو، معاف کیجئے گا، جونیئر سے کے جی یا سینئر کے جی کا طالب علم ہوگا تو کبھی کوئی ٹیچر اس کو الیکٹران، نیوٹران، پروٹران بتائے گا؟ کثیف شکلوں کا نظام بتائے گا؟ اوزون کی چادر بتائے گا؟ کوئی بتائے گا؟ اب بولا جائے گا بتاتے ہی نہیں ہے ٹیچر، اس کی عقل اس کے لائق نہیں ہے، اس کا متحمل نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ فقہ علماء یہ جانتے ہیں، بیان نہیں کیا جاتا تو تم تک کیسے پہنچتا، یہ سارے مدارس تک کیسے جاتا۔ اصل میں متنفر کرنا، دور کرنا، صحابہ کے سلسلے میں علماء کرام کے سلسلے میں اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ کسی چیز کو جب آپ تک پہنچانا جا رہا ہے، چاہے لوگوں کی ہمدردی سوشل ورک کے نام پر، لوگوں کے اخلاقیات اور سماجیات کے نام پر، چاہے دین کے نام پر، شیطان کا وہ حربہ تو نہیں استعمال کیا جا رہا ہے جسے اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، اس انداز میں تو نہیں۔ تو قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اہل علم سے پوچھ لیا جائے سوال کرنے میں، تاکہ کہیں ہماری دینی غیرت و حمیت، ہماری قومی ملی حمیت قربان کرنے میں ہم خود شریک نہ ہوں، خود اپنے عقیدے کو تباہ کرنے والے نہ بنے۔ آخری بات سے میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے تلک امۃ، اب صحابہ پر تنقید کر رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ 2 گروہ تھے، اللہ کے جناب میں پہنچ گئے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم ان کے حق اور باطل پر بحث کرتے بیٹھے کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے بارے میں نہیں، عام آدمی کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو برا بھلا نہ کہو، ان پر تنقید نہ کرو۔ ہم اپنا کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اسلامی
شعور و ادراک عطا فرما رب العالمین، ہر معاملے کو تیری نازل کردہ شریعت کے مطابق سوچنے، سمجھنے، دیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔